محترم حضرات، میں آج کے اس اجلاس میں جو مسجد کی افتتاح کا اجلاس ہے، امیر شریعت نے جس کا افتتاح فرمایا، اور مدرسہ تجوید القرآن کے طلباء جو تکمیل حفظ کیے ہیں اور جن کا دستار بندی اس موقع پر بھی اس پر رونق اجلاس میں شریک ہو کر میں بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ اور اس اجلاس میں بطور خاص 3 اہم شخصیات بھی شریک ہیں۔ میرے مربی استاذ مشفق استاد امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، اور حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی صدر صفا بیت المال انڈیا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو شب و روز قوم و ملت کی خدمت میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور مختلف میدانوں میں یہ حضرات علماء کرام جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی صحبت کا تھوڑا سا وقت پا کر بھی میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، پیشرو مقررین حضرات نے اس ادارے سے متعلق جو خدمات مولانا نذیر احمد صاحب رشادی زیدت معالیہم انجام دے رہے ہیں تذکرہ فرمایا ہے۔ میں اس موقع پر ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا، اور نہ کوئی اس موقع پر لمبی چوڑی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ بس میں اتنی بات اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خدمات حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رشادی انجام دے رہے ہیں، مدرسے کے لائن سے صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کے زیر نگرانی گلبرگہ صفا بیت المال کے ذریعے سے بھی جو خدمات وہ اس وقت انجام دے رہے ہیں، اور مولانا کے ساتھ ہمارے مولانا غوث الدین صاحب قاسمی مدد ذل العالی بھی ہیں، صفا بیت المال کے ذریعے سے بھی شہر گلبرگہ میں مختلف میدانوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں ایک بات یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات کی آپ ہر اعتبار سے ان کا تعاون دیتے رہیں، اور ان کے جو خدمات چل رہے ہیں اپنے طور سے اپنے بساط بھر جو ہو سکتا ہے ان کے لیے اگر آپ کا تعاون کا سلسلہ رہے گا تو پھر یہ اور مختلف میدانوں میں بہتر سے بہتر انداز سے کام کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آن لائن جاری ہے، تو میں خاص طور پر خواتین حضرات بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اور مختلف علاقوں میں یہ جو پروگرام اس وقت
آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ شب و روز جو محنتیں کر رہے ہیں، قوم و ملت کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھرپور طور سے مالی انداز سے اور دیگر اور طریقوں سے ان کے خدمات کو سرائیں اور ان کے لیے اپنا تعاون دیتے رہیں۔ اور کبھی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو پھر ان ذمہ داروں سے مل بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے ذہن کو صاف کر لیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی کسی بات کو لے کر بات کا بتنگڑ بنایا جائے۔ اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے، حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ اکابر علماء کی خدمت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں، مدرسے کے لین سے، صفا بیت المال کے لین سے، تو ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کن کی خدمات میں، کیسی شخصیات کی خدمات میں اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک ذرا سا کسی معاملے میں اگر کوئی ایسی ویسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو گویا ان اکابر علماء کے سلسلے میں بھی آپ کی ذہنیت صاف نہیں ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ وقت یہ نہیں ہے کہ آج کے ان حالات میں کیچڑ اچھالنے کا کام کیا جائے، بلکہ خدمات کو سراہنے کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سک رہے میدان میں اتر کر کام، تو کم از کم یہ سوچیں کہ ہم تو نہیں کر سک رہے ہیں، یہ تو کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اگر کچھ اچھے الفاظ آپ ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے طور پر اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو گریز کریں۔ وقت کا تقاضا ہے، اس وقت ملکی سطح سے کس طرح کے حالات ہیں آپ جانتے ہیں۔ دشمنان اسلام تو ہماری چھوٹی چھوٹی کمیوں اور کوتاہیوں کو پکڑ کر قوم و ملت کے لیے خدمات اور کام کرنے والوں کو ان کو پیچھے ڈھکلنے کی کوششوں میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ایسے ان حالات کے اندر اس طرح کے ملی دینی خدمات کرنے والوں کو سراہنا چاہیے، ان کا تعاون کرنے کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ بس میں اتنی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔